تنم فرسودہ جا پارا سے جرا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز کا چور۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نمازیں نامکمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نماز ترازو کی طرح ہے، جس نے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا۔ حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ تلی ہوئی ہو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے دو آدمی نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع سجود ایک جیسے ہوں گے، مگر ان کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک میں خشوع ہوگا اور دوسری بغیر خشوع کے ہوگی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے وقت پر نماز پڑھی، وضو صحیح کیا اور رکوع سجود کو خشوع و خضوع سے پائے تکمیل تک پہنچایا، اس کی نماز سفید اور براق صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، اے بندے، جیسے تو نے میری محافظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے۔ لیکن جس نے وقت پر نماز نہ پڑھی، نہ وضو صحیح کیا اور اپنے رکوع سجود کو خشوع سے آراستہ نہ کیا، اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے، جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے، یہاں تک کہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بدترین آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اسے پورا کر دیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس میں کمی کی اس کے لیے عذاب ہے۔ بعض علماء کا قول ہے، نمازی تاجر کی طرح ہے، تاجر کو اسی مال سے نفع ملتا ہے جو خالص ہو، اسی طرح نمازی کی عبادت بھی فرائض کو ادا کیے بغیر سود مند نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت فرمایا کرتے، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے، اٹھو اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز سکون اور تواضع کے ساتھ ہے، جو اپنی نماز کے باعث فحش اور برے کاموں سے نہ رکا، اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جاتی ہے۔ پس غافل کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازوں سے دکھ اور تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان نمازیوں کی طرف ہے جو غفلت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کا نماز میں وہی حصہ ہے جسے وہ کامل توجہ سے پڑھتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں، نماز چار چیزوں کا نام ہے، علم سے آغاز، حیا کے ساتھ قیام، تعظیم سے ادائیگی اور خوف خدا کے ساتھ اس کا اختتام۔ بعض مشائخ کا قول ہے، جس کا دل نماز کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو اس کی نماز فاسد ہے۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں افی نام کی ایک نہر ہے جس میں زعفران سے پیدا کی ہوئی حوریں موتیوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی ہیں اور 70,000 زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کی لحن سے زیادہ شیریں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم ان کے لیے ہیں جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایسے نمازی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور اسے شرف دیدار بخشوں گا جو خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ جب تو دل شکستہ ہو کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، کامل اطمینان اور خشوع سے میرا ذکر کیا کر، اپنی زبان کو دل کا مطیع بنا، میری بارگاہ میں عبد ذلیل کی طرح حاضر ہو، خوف زدہ دل سے مجھے پکار اور سچائی کی زبان سے مجھے بلاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دو میرا ذکر نہ کریں، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، یہ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔ اے ارباب ہوش، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گناہ گار ہیں مگر یاد خدا سے غافل نہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بدکار بھی ہیں اور یاد خدا سے بھی غافل ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قول ہے، انسان نماز میں جس قدر سکون و اطمینان اور لذت و سرور حاصل کرتا ہے اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں اس کا اظہار ہوتا، داڑھی سے اس طرح شغل کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں خشوع نہیں اس کی نماز رائگاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع و خضوع رکھنے والوں کی تعریف متعدد آیات میں کی ہے۔ فرمان الہی ہے فی صلاتہم خاشعون علی صلاتہم یحافظون علی صلاتہم دائمون۔ کسی نے خوب کہا ہے نمازی تو بہت ہیں مگر خشوع سے نماز ادا کرنے والے کم ہیں، حاجی بہت ہیں لیکن نیک سیرت کم ہیں، پرندے بہت ہیں مگر بلبلیں کم ہیں، اور عالم بہت ہیں مگر عامل کم ہیں۔ صحیح نماز خشوع خضوع اور انکساری کا نام ہے، اور یہی قبولیت نماز کی علامت ہے، کیونکہ جیسے جواز نماز کی شرائط ہیں اسی طرح قبولیت نماز کی بھی شرائط ہیں۔ جواز کی شرائط فرائض کا ادا کرنا اور قبولیت نماز کی شرائط میں خشوع اور تقوی سر فہرست ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تقوی کے متعلق ارشاد الہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ فرمان نبوی ہے جس نے کامل خشوع سے 2 رکعات نماز ادا کی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا جیسے پیدائش کے دن پاک تھا۔ نماز اندھیرے میں پڑھی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں دل خیالات فاسدہ کی وجہ سے صحیح معنوں میں نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لہذا ان خیالات سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ نجات کے کئی طریقے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کامل سکون ہو، نیچے رنگین فرش نہ ہو اور نمازی منقش کپڑے نہ پہنے ہو، کیونکہ ان چیزوں پر جو ہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے منقش کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اتار کر واپس بھیج دیا اور فرمایا اس نے ابھی مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک مرتبہ نئے جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے اسے اتار دیا اور وہی پرانے جوتے پہن لیے اور فرمایا میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کر مشغول ہو گیا۔ مردوں کے لیے سونے کے زیورات کی حرمت سے پہلے آپ ایک دن سونے کی انگوٹھی پہن کر ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھی، اچانک ایک پرندہ اڑا اور وہ درختوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا تو وہ ادا شدہ رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ ایک اور شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اپنے اس باغ میں جو کھجوروں سے لدا ہوا تھا نماز پڑھی تو ان کی نظر کھجوروں کے پھل دیکھنے میں ایسی الجھی کہ اسے رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہی۔ نماز ختم کر کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر بخش دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ 50,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ اسلاف کرام میں سے بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ نماز میں 4 چیزیں انتہائی بری ہیں
کسی دوسری طرف متوجہ ہونا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، کنکریاں صاف کرنا اور گزرگاہ پر نماز شروع کر دینا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی میخ گلی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اتنے سکون سے رکوع کرتے کہ پرندے انہیں پتھر سمجھ کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ ذوق سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتہائی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور تو بطریق اولا تعظیم و تکریم سے حاضر ہونا چاہیے۔ تورات میں مرقوم ہے، اے انسان میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے نہ گھبرا، میں تیرا خدا تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر جگہ میرا نور جلوہ فگن ہے۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر فرمایا، حالت اسلام میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا دل میں خشوع نہیں آتا، انکساری پیدا نہیں ہوتی اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر نماز کیسے کامل ہوگی؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت الذین هم عن صلاتهم ساہون کے معنی دریافت کیے گئے۔ انہوں نے کہا یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز میں بھول جاتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ ارشاد الہی اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے فرائض کو ادا کیے بغیر مجھ سے رہائی نہیں پا سکیں گے۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔